مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کے بانی اور معمار، جنہوں نے اب سے پونی صدی قبل جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی تھی، اور ترکی اس کے بعد سے انہی کے متعین کردہ خطوط پر پوری سختی کے ساتھ گامزن ہے۔ انہوں نے ایک طرف یورپی ممالک بالخصوص یونان کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی کی داخلی خود مختاری کی حفاظت کی اور بیرونی حملہ آوروں کو نکال کر ترکی کی وحدت کا تحفظ کیا، جبکہ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو عالم اسلام سے بھی الگ کر لیا۔ وہ ترک قوم پرستی کے علم بردار تھے، اور انہوں نے اس بنیاد پر ترک قوم کو بیدار کرنے اور اس کے جداگانہ تشخص کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں اتا ترک کا خطاب ملا، اور وہ تاریخ میں ترک قوم کے ہیرو کی شکل اختیار کر گئے۔ مصطفیٰ کمال 1881 میں کانسلونیکا میں پیدا ہوئے۔ 1882 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور تعلیم و تربیت کا دور والدہ اور ننہال کے سرپرستی میں بسر کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1895 میں ناستر کے فوجی کالج میں داخلہ لیا۔ 1899 میں استنبول کے مدرسہ حربیہ میں اور 1902 میں فوجی اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر 1905 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر فوجی خدمات کا آغاز کیا۔ ناظرین، یہ سلطان عبدالحمید ثانی مرحوم کی خلافت کا دور تھا، جب یورپ کے صنعتی اور فکری و ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر ترکی میں ترک قومیت کے رجحانات کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز زندگی اختیار کرنے کا ذوق بھی ابھر رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے نظام کو، جس نے سیاسی طور پر خاندانی بادشاہت کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جمہوری اصولوں کے دائرے میں لانے اور کسی باضابطہ دستور کا پابند بنانے کے لیے مختلف اطراف سے کوششیں ہو رہی تھی۔ ان کوششوں میں ایسے افراد اور حلقے بھی شریک تھے جو خلوص دل سے یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا نظام خاندانی بادشاہت کے دائرے سے نکل کر ایک باضابطہ دستوری نظام کی حیثیت اختیار کر لے، تاکہ یہ زیادہ استحکام اور اعتماد کے ساتھ عالم اسلام کی قیادت کر سکیں، جبکہ ایسے افراد و گروہ بھی اس میں سرگرم تھے جو ان قومی رجحانات کی آڑ میں یورپ کے سیاسی فلسفہ اور ثقافتی ڈھانچے کو مکمل طور پر ترکی میں کار فرما دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں مصطفیٰ کمال نے فوجی خدمات کے آغاز میں ہی جمعیت وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کر لی، اور ہم خیال فوجی افسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، جو آگے چل کر انجمن اتحاد و ترکی کے نام سے ایک مضبوط سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر گئی، اور خلافت کو جمہوریت میں تبدیل کرنے میں سب سے اہم کردار اسی پارٹی نے ادا کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کو اس مہم میں دیگر دو افسروں عصمت پاشا اور انور پاشا کی حمایت حاصل ہو گئی تھی، مگر آگے چل کر انور پاشا ان کے ساتھ نہ رہ سکے، جبکہ عصمت پاشا نے یہ رفاقت آخری دم تک نبھائی، حتیٰ کہ جب 1914 میں جمہوریہ ترکی کا اعلان ہوا تو اس کے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک اور وزیر اعظم عصمت پاشا بنے، جو اب عصمت انونو کا لقب اختیار کر چکے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال رفتہ رفتہ فوج کے کمانڈر ان چیف کے منصب تک پہنچ چکے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی درپردہ سیاسی جدوجہد بھی جاری تھی۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر جنگی خدمات سر انجام دیں، اور ایک کامیاب جرنیل اور مدبر کے طور پر ان کا تعارف نمایاں ہوتا گیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے مرکز استنبول کی بجائے انقرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور پورے استقلال کے ساتھ اپنے مشن میں سرگرم رہے۔ پہلے جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے اثرات اس پر بھی پڑے، اور یورپی قوتوں نے شکست خوردہ ممالک کے حصے علیحدہ کیے تو اس بندر بانٹ میں استنبول پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت عثمانی خلیفہ سلطان عبدالوحید تھے۔ مصطفیٰ کمال نے قابض متحدہ فوجوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوجیں ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں، اور ترکی کی خود مختاری اور وحدت و آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے
مصطفیٰ کمال نے یونان کے ساتھ جنگ بھی لڑی اور اس مہارت کے ساتھ ترک فوجوں کی کمان کی کہ یونانی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یوں مصطفیٰ کمال اتا ترک قوم کے لیے نجات دہندہ اور آزادی کی علامت کے طور پر ترک قومیت کے ہیرو بن گئے۔ ناظرین، اسی دوران نومبر 1922 میں ترکی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرف سے عصمت انونو نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برطانوی وفد کے لیڈر لارڈ کرزن نے ترکی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط پیش کی، جو یہ تھی: خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے گا، خلیفہ کے تمام اموال قومی تحویل میں لیے جائیں گے، ترکی کی سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت عصمت انونو ان شرائط کو تسلیم کیے بغیر کانفرنس سے واپس آ گئے، مگر بعد میں ترکی کی نئی قومی لیڈرشپ نے ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ 3 مارچ 1924 کو خلافت کا نظام ختم کر کے خلیفہ کے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اسے سیکولر ریاست بنانے کے لیے جو اہم اقدامات کیے گئے تھے وہ یہ ہیں: دستور سے سرکاری مذہب اسلام کی شک خارج کر دی گئی، ملک بھر میں دینی مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا کر مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا گیا، عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دے کر پردے کو قانوناً جرم قرار دے دیا گیا، یورپی لباس پہننا اور ننگے سر رہنا ضروری قرار دے دیا گیا، پیری مریدی ممنوع قرار دے دی گئی اور مزاروں پر جانے اور دعائیں مانگنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کر دیا گیا، جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، عربی زبان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی زبان کا عربی رسم الخط منسوخ کر کے رومن رسم الخط اختیار کر لیا گیا۔ نماز، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت ترکی زبان میں لازمی قرار دے دی گئی۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے پیپلز پارٹی کے نام سے یہ سیاسی جماعت 1923 میں قائم کر لی تھی، جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے اور 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے جدید ترکی کے رہنما اور حکمران کی حیثیت سے 15 برس تک حکومت کی اور 10 نومبر 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔